السلام علیکم سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم ایک بادشاہ اور اس کی 7 بیٹیوں کے بارے میں ایک قصہ بیان کریں گے۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت موصول ہو سکے۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ایک بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں۔ وہ ان سے بے حد محبت کرتا اور ان کے ہر آرام کا خیال رکھتا تھا۔ ایک بار جب دسترخوان سجا ہوا تھا، سب ساتھ کھانے پر بیٹھے تھے کہ اچانک بادشاہ نے اپنی بیٹیوں سے ایک سوال پوچھا کہ تم سب مجھے کتنا چاہتی ہو؟ بڑی شہزادی نے کہا، بابا میں آپ کو گلاب جامن کی طرح چاہتی ہوں۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اس کو 4 گاؤں دے دیے۔ دوسری نے کہا، میں آپ کو برفی کی طرح چاہتی ہوں۔ بادشاہ نے اس کو کافی بڑا علاقہ انعام میں دے دیا۔ تیسری لڑکی نے کہا، میں آپ کو امرتی کی طرح چاہتی ہوں۔ اسے بھی بادشاہ نے بہت سی جائیداد اور زمین دے دی۔ اسی طرح وہ سب سے پوچھتا گیا اور سب کو مال و دولت ملتی رہی۔ 7ویں لڑکی سے جب بادشاہ نے پوچھا، بیٹی تم مجھے کتنا چاہتی ہو؟ تو اس نے بہت پیار سے کہا، بابا میں آپ کو نمک کے برابر چاہتی ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کو جلال آ گیا۔ کہنے لگا، تمہاری بہنیں مجھ سے اتنا پیار کرتی ہیں اور تم نمک کے برابر۔ وہ بہت ناراض ہوا اور چھوٹی بیٹی کو محل سے نکال دیا اور کہا، اب کبھی یہاں قدم نہ رکھنا۔ وہ جنگل کی طرف چلی گئی، پتوں اور لکڑیوں سے ایک جھونپڑی بنا کر وہاں رہنے لگی۔ جب اسے بھوک لگتی تو جنگل کے پھل کھا لیتی۔ ایک دن جب وہ سو کر اٹھی تو دیکھا کہ رنگ برنگی چڑیوں کے پر ہر طرف بکھرے پڑے ہیں۔ اس نے ان پروں کو جمع کیا اور ایک چھوٹا سا ہاتھ کا پنکھا بنا لیا۔ دوسرے دن اس کو مزید پر مل گئے۔ اس نے بہت سارے پر اکٹھے کر کے کئی پنکھے بنا لیے اور جنگل کے کنارے سڑک کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ اپنا چہرہ چادر سے ڈھانپ لیا، جو وہاں سے گزرتا پنکھا ضرور خریدتا۔ اتنے خوبصورت پنکھے انہوں نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ ایک بار ایک شہزادے کا ادھر سے گزر ہوا، اس نے خوبصورت پنکھے سارے خرید لیے۔ پھر شہزادی سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے خوبصورت ہاتھ بتا رہے تھے کہ اس نے کبھی ایسا کام نہیں کیا تھا۔ پنکھے بنانے کی وجہ سے اس کی انگلیاں زخمی ہو گئی تھیں۔ شہزادی پنکھے بیچ کر اپنی جھونپڑی کی طرف جانے لگی تو شہزادہ اس کے پیچھے جنگل میں آ گیا۔ وہ بضد تھا کہ شہزادی اپنے بارے میں بتائے کہ وہ تنہا اس جنگل میں کیوں رہتی ہے۔ مجبوراً شہزادی کو سب کچھ بتانا پڑا۔ شہزادے نے واپس جا کر اپنے والدین سے سارا ماجرا سنایا۔ ان لوگوں کو بھی دکھ ہوا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی شہزادی سے کرنے کا ارادہ کر لیا اور پھر بارات لے کر جنگل میں گئے۔ دونوں کی شادی ہو گئی، مگر شہزادی اپنے والد کو بہت یاد کرتی تھی۔ وہ خوش نہیں رہتی تھی۔ ایک دن اس نے شہزادے سے کہا کہ وہ اپنے والدین سے ملنا چاہتی ہے۔ شہزادے نے اس کی خواہش پر زبردست دعوت کا انتظام کیا اور بادشاہ کو دعوت دی۔ شہزادی نے کہا، سارا انتظام آپ دیکھیے، مگر اپنے والدین اور بہنوں کے لیے کھانا میں خود تیار کروں گی۔ سارے مہمان آ گئے، کئی دسترخوان ایک ساتھ لگے اور بادشاہ شہزادیوں کے لیے اندر انتظام کیا گیا۔ وہ جب کھانا کھانے بیٹھے تو ان کی بیٹی سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے نقاب پہن رکھا تھا۔ جب بادشاہ نے پہلا نوالا لیا تو کھانے میں نمک نہیں تھا۔ دوسری ڈش نکالی، وہ بھی نمک کے بغیر تھی۔ تب ان کو بہت غصہ آیا کہ مجھے بلا کر یوں بغیر نمک کا کھانا کھلایا گیا۔ تب چھوٹی شہزادی نے اپنا نقاب ہٹایا اور کہا، بابا میں آپ کو نمک کے برابر چاہتی ہوں۔ یہی کہا تھا نا میں نے، نمک کے بغیر کسی چیز میں لذت نہیں ہوتی۔ بادشاہ چونک اٹھا، پھر اس نے آگے بڑھ کر بیٹی کو گلے لگا لیا اور معافی مانگی۔ بہنوں نے بھی معافی مانگ لی
اور اپنی بہن کو گلے لگا لیا، اور شہزادی نے سب کو کھلے دل سے معاف کر دیا، مگر ان سب کو احساس دلا دیا کہ وہ غلطی پر تھے۔